بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری ماں اور بہنوں، سدا ہنسی مسکراتی رہیں، خوش رہیں۔ تو آئیے آج ہم دوسرا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں الفقر کی بک سے۔ تو کل جہاں ہم نے ختم کیا تھا وہاں آخری فکرے یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس گفتگو سے یہ راز کا پتہ لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بھید سے صرف اللہ تعالیٰ ہی بخوبی واقف تھے اور ان کی حقیقت دوسروں پر اشکار نہ تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ کی صورت پر ہی وجود میں آنے والے تھے۔ ان اللہ خالق آدم اعلیٰ صورت ہی اس بات کی دلیل ہے۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے کرۂ ارض کو اچھی طرح سجا رکھا تھا۔ زمین ہری بھری تھی اور کل مخلوق خوشحال، اس کو ایک خوبصورت گلشن بنا دیا تھا۔ چرند پرند ہر ایک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مست رہا کرتے تھے، لیکن جب سے جنات کو اس سرزمین پر حکومت کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا تو جنوں کی اولاد و ذریت خطا زمین پر طغیانی اور نافرمانی کا ارتکاب کرتی تھی اور حق تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتی تھی، اور یہ نافرمانیاں بہت بڑھ گئی تھی۔ لہٰذا مختار کل خالق کے مالک نے ان جنوں کے شر کے دفعہ کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا، لیکن جب جنات کے شر بہت ہی زیادہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ زمین پر جا کر ان جنوں کا مقابلہ کریں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جنوں کا مقابلہ کیا اور بہت سوں کو کیفر کردار کو بچایا اور بہت سوں کو قید کر دیا اور زمین کو پاک کیا۔ روایت ہے کہ انہی قیدی جنات اور چند جو ادھر ادھر چھپے رہ گئے تھے وہی ہر دور میں آدم علیہ السلام کی نسل کو پریشان کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جنات کو یہ علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جنات سے اس لیے پاک کر دیا ہے تاکہ آنے والے زمانے میں اس کے خلیفہ اور ان کی نسل یہاں حکومت کر سکے۔ ان جنوں کی نسل میں ایک ابلیس بھی ہے۔ ابلیس جنوں اور شیاطین کی نسل سے ہے۔ یہ بہت عبادت گزار تھا، اس کو عزازیل بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے باپ کا نام خبلیس تھا جو جنوں کا سردار تھا، جس کی شکل شیر کی مانند تھی۔ ابلیس کی ماں کا نام نبلیت تھا، اس کی شکل بھیڑیے کی مانند تھی۔ بعض جگہ ایسا بھی آیا ہے کہ ابلیس یعنی عزازیل کے ماں باپ کی شکل بھیڑیے اور سانپ کی سی تھی اور یہ دونوں آپس میں ہفتی کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ابلیس کی پیدائش ہوئی۔ ابلیس اس کے باپ کی وجہ سے طعنوں کا شکار ہوا کرتا تھا، لیکن یہ ہمیشہ عبادت میں ہی لگا رہتا تھا۔ اس کا انجام کچھ اس طرح ہوا کہ اس جن زادے کو فرشتے قید کر کے آسمان پر لے گئے اور اس نے وہیں آسمانوں پر نشو نما پائی اور وہاں بھی ہمیشہ عبادت ہی میں لگا رہا کرتا تھا اور دن بدن اپنی عبادت کے سبب ترقی ہی کرتا رہا اور علم کی دولت سے بہت مالا مال ہو گیا، یہاں تک کہ اس منصب پر فائز ہوا جو اس کی حیثیت سے بہت بلند تھا، اور وہ یہ کہ ملائکہ کا معلم بنا اور انہیں تعلیم و تربیت دیا کرتا تھا، اور وہ بہت عبادت گزار تھا۔ اس نے تب کے زمین پر ہزارہ سال عبادت کی اور عابد بنا رہا۔ اس نے دنیا کی سطح و طبق پر اتنی عبادت کی کہ خطہ زمین پر ایک کانٹے کی نوک پر بھی 70 سجدے کیے۔ اس عبادت کے صلے میں اللہ رب العالمین نے اس کو 2 پر عطا کیے جو سبز زمردین کے تھے اور ان پروں کی مدد سے جہاں چاہتا اڑ کر پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس طرح وہ زمین میں گشت کرتا اور جب چاہتا آسمان اول پر جا پہنچتا اور وہاں کی سیر کیا کرتا تھا۔ ابلیس آسمان اول پر ہزارہ سال عبادت میں مصروف رہا، یہاں اس کا نام زاہد مشہور ہوا اور اپنی عبادت ہی کے سبب وہ آسمان اول سے آسمان دوم پر پہنچا اور یہاں 1000 سال اللہ کے سجدے کیے اور عبادت میں مصروف رہا اور اس کو آسمان دوم میں عابد کہہ کر پکارا گیا۔ اسی طرح وہ اپنی عبادت ہی کے سبب تیسرے آسمان پر پہنچا اور یہاں بھی 1000 سال اللہ کے سجدے کیے اور عبادت کرتا رہا، جہاں اس کو راکع کے لفظ سے پکارا گیا۔ اس طرح وہ ہر آسمان پر جاتا اور عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے سجدے کیا کرتا تھا اور ہر آسمان پر مختلف ناموں سے پکارا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ 7 آسمانوں پر عبادت کر کے فارغ ہوا تو رضوان جنت نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے معبود، اگر تیرا حکم ہو تو اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہو جائے تاکہ دوسری ملائکہ بھی اس کی صحبت سے مستفید ہوں۔ رب العالمین نے رضوان کی بات کو منظور فرمائی اور عزازیل ابلیس کو بہشت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی اور یہاں آ کر وہ پہلے سے زیادہ عبادت الہی اور فرشتوں کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہا۔ چونکہ جنوں کی پیدائش آگ سے ہے اس لیے ان کے اندر غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آگ کی فطرت میں ہی غرور موجود ہے اور وہ جلانا جانتی ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ بلند ہی تصور کرتی ہے اور ہمیشہ اوپر ہی جانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلاحہ کے مستق ابلیس اپنی کامیابی کے اسباب دل ہی دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا اور دوسروں کو اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں خیال کرتے ہوئے غرور کرنے لگا۔ اس کے دل میں نعوذ باللہ یہ بات پیدا ہونے لگی کہ رب العالمین کے بعد میں ہی ہوں جو ذمہ داری کے اہل ہوں۔ اگر رب العالمین ذمہ داری کسی اور کے سپرد کرے گا تو میں مزاحمت کروں گا، اور اپنے آپ میں یہ بھی سمجھنے لگا کہ تمام علمی اور عملی کاموں میں میرا کوئی ثانی نہیں ہے۔
یہی غرور اس کے لعنتی بننے کا سبب بنا۔ ایک مرتبہ ابلیس سیر کرتا ہوا ایک جگہ پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ کارکن قضاء و قدر نے وہاں یہ لکھا ہے کہ عنقریب اللہ رب العالمین اپنے ایک ایسے بندے کو جس پر اس نے انعام و کرام فرمایا ہے اور اس پر رحم کر کے زمین سے آسمان پر بلائے گا اور جنت کی نعمت سے بھی سرفراز فرمائے گا، لیکن وہ احکام الہی کو نہ مانے گا اور ان پر عمل نہ کرے گا اور غرور میں ڈوبا رہے گا، اس نے وہ لعنتی ہوگا۔ یہ تحریر دیکھ کر پہلے تو ابلیس چونکا، بعد میں پھر وہ غفلت میں آ گیا اور خیال کرنے لگا کہ ایسا کوئی اور بندہ ہوگا، کیونکہ ابلیس کو اپنی عبادت پر بڑا غرور تھا اور وہ ہمیشہ یہی خیال کرتا تھا کہ وہ رب العالمین کے چاہنے والوں میں سے ہے۔ ابلیس کی عبادت کے سلسلے میں ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ اس نے ہر جگہ سجدے کیے اور کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر سجدہ نہ کیا ہو۔ اس سبب سے بھی وہ غفلت میں رہا اور بلندیوں پر پہنچنے کی سوچ رہا تھا، اور ادھر اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو وجود میں لانے کا کام شروع کر چکا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، عزازیل نے فرشتے نے ابلیس نے اتنی زیادہ عبادت کی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی عبادت کے باوجود اس نے غرور کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنتی قرار دیا۔ تو میری ماں اور بہنوں، عبادت کرنا اور اس پر غرور کرنا یہی ہمارے گرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ پلیز عبادت کریں، لیکن عاجزی جو ہے وہی انسان کا سب سے بڑا شیوا ہے۔ تو عاجزی ضرور دکھائیں ہر چیز میں، اور اپنے سے کسی کو کمتر نہ سمجھیں، ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اینڈ میں یہی دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔